اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ کا تعلق ایک فوجی خاندان کے ساتھ ہے. آپ کے والد فوجی تھے، الہ آباد سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور فوج میں انہوں نے ساری زندگی گزاری. آپ کے بھائی سیکنڈ لیفٹیننٹ راشد صاحب جو ہیں وہ 71 کی وار میں شہید ہوئے تھے. آپ نے بھی اس وار میں حصہ لیا تھا. تو باپ بھی فوجی تھا، آپ بھی فوجی ہیں، بھائی بھی فوجی تھا، آپ کا بیٹا بھی فوجی ہے. فوجی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. آپ لکھتے ہیں کتاب میں، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل و غارت پر دل دہلتا ہے. اس سارے کھیل میں مشرف کا ساتھی ہونے پر جرم کا احساس اندر ہی اندر مجھے کھاتا رہتا ہے. پھر ایک اور جگہ پہ آپ لکھتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ دراصل سیاسی نظریہ اسلام کے خلاف جنگ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ہم امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے مسلمانوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں، پاکستان میں جس قدر بھی دہشت گردی جس کو کہا جا رہا ہے جو پھیل رہی ہے، وہ اس کے نتیجے میں پھیل رہی ہے. چاہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ کچھ لوگوں کو پیسے پر ورغلا کر یہ کام کروا رہے ہیں، بلوچستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کرا رہے ہیں، جس کے ثبوت آرمی کے پاس بھی ہیں اور حکومت. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ مشرف صاحب نے مذاکرات کی آڑ میں کشمیر سے جان چھڑانے کی کوشش کی. آپ پیج نمبر 254 پہ کہتے ہیں، ہندوستان کی دوستی کے عوض کشمیر کی قربانی. پرویز مشرف نے کشمیر کی قربانی کر دی تھی. لے لیں نام، کوئی بات نہیں، مجھے نام ذہن میں آ نہیں رہا. ندیم تاج. ہاں، ندیم تاج صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جو چیف کے لیے نام کنسیڈر ہو رہے ہیں تمہارا نام بھی. اس وقت میں سی جی ایس تھا. میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ جن صاحب کو مشورہ نہ دیں، یہ بہت غلط چوائس ہوگی. اس کی کچھ وجوہات تھی. میں اردو سپیکنگ تھا، بلک آف دا فوج اردو سپیکنگ نہیں ہے. مشرف صاحب اردو سپیکنگ تھے. میں سینیورٹی میں بہت نیچے تھا، میں ان کا رشتہ دار تھا. میں نے کہا فوج میں یہ تاثر. اچھا، آپ نے معافی مانگ لی ہے پیج 371 پہ. آپ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان اور امریکہ کے گٹھ جوڑ میں مجرم ہوں، اور وہ بھی جن کے بچے آج ہماری ہی فوج قتل کرتی ہے، کہ آج امریکہ سے جوڑا ہوا ناطہ ہمیں اس مقام تک لے آیا ہے. اگر ہو سکے تو مجھے معاف کرنا. اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کارگل کا جو آپریشن تھا اس کے ذمہ دار تھے جنرل مشرف، جنرل عزیز، جنرل محمود، جنرل جاوید حسن. آپ اس وقت آئی ایس آئی کے انالیسز ونگ کے انچارج تھے. آپ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ پھر میں اس میں الجھ گیا. پھر آہستہ آہستہ کر کے مجھے کارگل کی باتیں بہت وقت لگا کہ مجھے یہ ساری تفصیلیں مجھ پر آیا ہوتی. پھر کیا اس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے، وہ مشرف صاحب کی کتاب کے چھپنے کے بعد معلوم ہوا. تو اس وجہ سے آئی ایس آئی کے سلسلے میں لیٹ ہو گیا اور ملٹری ٹیک اوور میں پھنس گیا. اب ہم آ جاتے ہیں جی اکتوبر 1999 کا جو ملٹری کو تھا. جی، جو کارگل کا ایپیسوڈ ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں جی 4 جرنیل تھے، ان کو پتا تھا، باقی تو سب بے خبر تھے. لیکن اس میں تو جنرل صاحب آپ نے خود ہی لکھ دیا پیج نمبر 210 کہ یہ جو کو تھا اس کا پہلے سے پتا تھا جنرل مشرف کو، جنرل محمود کو، جنرل عزیز کو، ڈی جی ایم آئی جنرل احسان الحق کو، راشد قریشی صاحب کو، اور آپ کو بھی پتا تھا. بلکہ آپ اس حد تک اس میں شامل تھے کہ آپ نے ایس ایس جی کے ساتھ مل کر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کو کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا. درست، بالکل درست. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک بہت غلط کام کیا آپ نے؟ یہ اس وقت میں ایسا نہیں سمجھتا تھا. ایک بہت غلط کام کیا آپ نے یہ؟ اس وقت میں ایسا نہیں سمجھتا تھا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی قسم کھائی تھی تو تم نے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام نہ کروں اور آنکھ بند کر کے بیٹھا رہوں اور ان تمام لوگوں کو ملک کا خون چوسنے دوں تو یہ میرے لیے. نواز شریف ملک کا خون چوس رہے تھے. ہمارا اس وقت ہماری سوچ یہی تھی فوج کے اندر. یہ سوچ نواز شریف کے خلاف بہت عرصے سے چل رہی تھی. اور اگر آپ اس زمانے کے اخبار اٹھا کر دیکھیں گے تو نواز شریف صاحب کے خلاف بہت بڑی بڑی باتیں تھیں اور فوج کے افسروں کو چوڑیاں بھیجی جا رہی تھی کہ کیا فوج اور کو کرنے والوں کو یہ اندازہ تھا کہ جنرل توقیر ضیاء اس کام میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. اس وجہ سے انہوں نے انتظار کیا. جنرل توقیر ضیاء کو ترقی دے کر جب منگلہ بھیج دیا گیا، مجھے وہاں لایا گیا، اور کیونکہ میرے تاثرات سیاستدانوں کے خلاف اتنے خراب تھے، پھر میری مشرف صاحب سے کچھ رشتہ داری بھی ان دنوں قائم ہو چکی تھی فیملیز میں شادی کے ذریعے، جن دنوں یہ کور کمانڈر منگلہ کے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ میں اس کام پر آمادہ ہو جاؤں گا. میرا تخمینہ یہ ہے کہ یہ تمام سب کچھ کرنے کے بعد مجھے ایم او میں اس غرض سے لایا گیا تھا کو کے لیے، کو کرانے کے لیے، کیونکہ اور مجھ آپ سے نے کو کرا دیا.
ہاں مجھ سے آتے ہی مجھ پر اس قسم کی باتیں ہونے لگی کہ دیکھو ایک چیف کو نکال کر پھینک دیا ہے، دوسرے کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور ملک میں یہ ہو رہا ہے. مجھے آہستہ آہستہ اس طرف لایا گیا، اور میں ان سب چیزوں میں ہاں ملاتا رہا کہ یہ سیاست کا نظام، جو سیاسی لیڈر ہے، یہ ملک میں بہت تباہی پھیر رہے، اور ملک میں اس طرح سے ملک ڈوب جائے گا. اچھا، اب میں نے اسی بیسس پر کوٹ کیا. اور ملک جو ڈوبا آپ کی کتاب کے مطابق وہ آپ کے اور مشرف کے دور میں ڈوبا. میں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مشرف کی حکومت کے بعد جس انجام پر یہ ملک پہنچا وہ اس سے برا تھا جو کو کرنے سے پہلے تھا. اچھا. مشرف صاحب نے ہم سے وعدہ یہ کیا تھا کہ صرف میں نظام میں ایسی تبدیلیاں لاؤں گا جس کی وجہ سے اچھے لوگ ملک میں اوپر آ کر حکومت چلا سکے. میرا حکومت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میرا حکومت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف نظام میں تبدیلیاں لا کر یہاں سے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اسی بیسس پر سپریم کورٹ نے ان کو 3 سال کی مہلت بھی دی تھی، حالانکہ 1 سال کے اندر ہی مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ بات اس طرح ہے نہیں جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور آپ نے 81 ارب روپے کی کرپشن کا سراغ لگایا، تو پھر کیا ہوا اس رپورٹ کا؟ یہ انکوائری پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب اور مشرف صاحب کی وجہ سے دبا دی گئی، اور میں نے اس کو دبانے سے انکار کر دیا. مجھے ایک رپورٹ بھی بنا کر دی گئی کہ تم اس رپورٹ پر دستخط کر دو. میں نے کسی صورت اس کو مانا نہیں، اور میں آخر تک اس پر لڑتا ہی رہا اپنی ریٹائرمنٹ تک. بس وہ مسئلہ یوں رہ گیا کہ پھر وہ چیف جسٹس کا ایشو کھڑا ہو گیا، لال مسجد کا ایشو آ گیا، تو وہ ایشو وہیں رہ گیا. آپ یہ مانیں گے کہ آپ کی یہ کتاب اس لیے چھپ گئی اور اس لیے اب آپ میرے پروگرام میں بول رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک انتہائی گندی، بدبودار، کمزور جمہوریت ہے، اور اگر فوجی حکمران ہوتا، مشرف صدر ہوتا، یہ کتاب نہ چھپتی اور آپ بول بھی نہ رہے ہوتے. آپ درست کہہ رہے، لیکن فوجی حکمران کی بھی حکومت ایسی ہی گندی ہوتی. اگلا آئے گا اس کی حکومت بھی ایسی ہی گندی ہوگی، اس پر مجھے یقین ہے. صرف ملک میں اچھا بہترین ڈیموکریٹک نظام اس ملک کو ٹھیک کر سکتا. تو آپ جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ صاف ستھری، میں اس نظام کے خلاف ہوں. ٹھیک. دیکھو، وقت کے ساتھ اگر انسان بدلے نا تو وہ تو پھر ڈیڈ ہوگا. وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے بہتری کی طرف. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات اس وقت میں نے نہیں دیکھے تھے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے اپنے الفاظ قوم کو بتاتا ہوں. جو پہلا باب ہے آپ کا، اس باب میں آپ کہتے ہیں کہ فوجی زندگی کے آخری موڑ پر قانون توڑ کر کسی اور کا ساتھ دیا اور سب کچھ بدل گیا. پاکستان کا مطلب بھی، ہماری پہچان بھی، قوم کی تقدیر بھی، قبلہ بھی. لیکن جو بدلنا چاہا تھا جوں کا توں ہی رہا، بلکہ اور بگڑ گیا. ایک چمکتے ہوئے خواب کو حقیقت میں بدلتے بدلتے اس میں اندھیرے گھول دیے. اے نگار وطن تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے. ماں تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. اے نگار وطن تو سلامت رہے.